السلام علیکم دوستوں اور میرے بھائیوں۔ السلام علیکم شیخ، اس ویڈیو میں جو سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے شیخ عثیمین کے بیان کے ذریعے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہم لوگ تو اب تک کے سجدے میں پہلے ہاتھ ٹیکتے ہیں پھر گھٹنا ٹیکتے ہیں، اس طریقے سے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور مزید اس طرح سے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ جب آدمی سجدہ میں جائے تو پہلے ہاتھوں کو رکھے یا گھٹنوں کو رکھے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک وائس کلپ کسی کو دی تو اس نے اپنے محلے کی مسجد کے امام کو دیا، تو مسجد کے امام نے کہا کہ آج کل جو چاہتا ہے نئی نئی حدیثیں پیش کر دیتا ہے، تو کیا یہ نئی حدیث ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جہالت کا علاج علم حاصل کرنا، پوچھنا، تحقیق کرنا، تلاش کرنا ہے۔ جہالت کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا کوئی کہ یہ نئی بات ہے، اسے تحقیق کرنا چاہیے۔ آپ نے جب یہ وائس کلپ میرے پاس بھیجی تو میں نے تحقیق کیا۔ غالباً مسجد کا وہ امام حنفی تھا، اسے پتہ نہیں کہ ان کے بہت بڑے علامہ حنفی الطحاوی کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، آج کوئی آدمی نئی بات حدیث کے نام سے پیش کرے گا یا پہلے بھی کسی نے حدیث کے نام پر کوئی نئی بات پیش کی، رات میں کسی نے پیش کیا تو صبح میں محدثین نے ایسے نکال دیا جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی حدیث گڑھے گا تو صبح سورج بعد میں نکلے گا، لیکن اس سے پہلے محدثین بتا دیں گے کہ اس نے رات میں اس روایت کو گھڑا ہے، اور ایسے نکالیں گے جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر آج کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حدیث گڑھے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے جاننے والے اس کو بتا دیں گے کہ تم نے یہ بات اپنی طرف سے پیش کیا ہے، سینہ گزٹ ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی نئی بات لائے گا تو اس کے ایک ایک کر کے بقیے کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اس مسجد کے امام کو اور مسجد کے امام کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، کسی بھی مسجد کا امام ہو اسے مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کچھ بولنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے یہ روایت کے الفاظ کس طرح سے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرنے کے لیے چاہے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ پہلے ہاتھ زمین پر ٹیکے، اس کے بعد گھٹنے کو ٹیکے۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے۔ یہ کہاں کہاں ہے دیکھ لیجئے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کس میں؟ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور دو جگہوں پہ موجود ہے۔ یہ امام طحاوی کی کتاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 میں موجود ہے، اور امام بہقی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 میں موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ امام بخاری کی التاریخ الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 میں بھی موجود ہے۔ ابن المنذر نے الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے، درست ہے، اور آج کل کسی نے اس کو نہیں پیدا کیا ہے یا کریٹ نہیں کیا ہے، بنایا نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام کتابوں آج سے کتنے 100 سال پہلے امام بخاری کی کتاب کے اندر موجود، سرچ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آسان طریقہ یہ ہے
کہ ان الفاظ کو تلاش کر لے، اس کے بعد بتائے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آج کل لوگ نئی نئی حدیثیں گڑھ رہے ہیں، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ ایسا تحقیق کے بغیر نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم تھی، صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی خبر دے تو ایسے ہی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے کسی بھی خبر کو قابل اعتماد نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ یاد رکھے گا، ضروری ہے تحقیق کرنا، ضروری ہے تحقیق کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے یا علم دینے والا بنائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ کے ذریعے اپنا رائے کا اظہار ہم تک ضرور دیں۔ السلام علیکم۔